اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا پروگرام حالات جو چل رہے ہیں، قبلہ اول یہود کے قبضے میں آ چکا ہے اور فلسطین کے مسلمان جو اس کی بقا کے لیے آخری جنگ لڑ رہے ہیں، ان کے بچوں کی چیخیں، ان کے عورت مائوں کی آوازیں، لاشیں، 32,000 سے زیادہ شہادتیں امت مسلمہ کو جھنجھوڑ رہی ہیں، لیکن کوئی ملک ایسا نہیں جو ان کے لیے اٹھ کر آواز اٹھائے، ان گرتے ہوئے بمبوں اور میزائلوں کو رکوا سکے۔ ہم پھر انہی یہود کی طرف دیکھ رہے ہیں جو ہم پر اصل میں ظلم ڈھانے والے اور ڈھلوانے والے ہی وہی لوگ ہیں۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے تمام مدارس، تمام ممبر، تمام وہ جو اساتذہ یا وہ لوگ جن کو حق تھا کہ وہ اصل بات بیان کرتے، انہوں نے بتایا ہی نہیں، نہ بتاتے ہیں۔ کچھ ہمیں ڈر ہے حکومت کا، پابندیاں ہیں میڈیا پر سچ بولنے پر، لیکن کیا ہم اس لیے سچ نہیں بولتے کہ ہمیں سزا ہو جائے گی یا ہمیں کوئی تشدد کا نشانہ بنایا جائے گا یا ہمیں شہید کر دیا جائے گا؟ اللہ کا خوف کرو۔ اب مسلمانوں، موت اپنے وقت سے پہلے نہیں آنی، اور کوئی بھی تکلیف جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے دینی ہے وہ ملے گی جلدی یا بدیر۔ اور اس دنیا میں جو تکالیف ہیں، مصیبتیں ہیں، سختی کا وقت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری آزمائش کے لیے رکھا ہوتا ہے، اور اگر ہم اس سے ڈر کر آسانیاں تلاش کرنے لگ جائیں تو پھر سمجھ لو کہ ہمارے اندر ایمان کی کمی ہے، ہم مسلمان کہلانے کے بھی ہم مستحق نہیں رہے۔ محض احتجاج کرتے نہ، وہ روزانہ ہزاروں لوگوں کو تہس نہس کر رہا ہے، شہید کر رہا ہے، اور ہم یا دو بینر لے کے سڑکوں پہ، بازاروں پہ یا اسمبلیوں میں احتجاج کرتے ہیں، قراردادیں پاس کرتے ہیں۔ ہم ظالم لوگ ہیں، ہم مسلمان ہی نہیں رہے۔ شرم آتی ہے ہمیں اپنے آپ کو کہتے ہوئے۔ میری یہ جو اب میں یہ کر رہا ہوں، یہ محض عوام کے لیے نہیں، اصل میں تو ان اہل اقتدار اور ان اسمبلیوں اور ان ایوانوں میں بیٹھے ہوئے اور حکمرانوں کے لیے ہے، مسلمانوں کے۔ کس طرح آپ نے عیش کرتے رہتے ہو اور تمہیں نیندیں کیسے آتی ہیں؟ مسلمان کیسے ہو؟ کیا ہم کوئی بھی نہیں اٹھے گا؟ میری ایک صرف آخری پیغام ہے، وہ جو انہوں نے دیا فلسطین کے بچوں نے، ان کی عورتوں نے اور ان کے مردوں نے مرتے ہوئے، کہ ہم تو مر جائیں گے لیکن ہمارا مقصد زندہ رکھنا، ہماری جس کے لیے ہم قربانیاں دے رہے ہیں وہ زندہ رکھنا، بیت المقدس کے لیے، اسلام کے لیے، اور اس امت مسلمہ کے لیے ہم پہلے شہید ہیں، اور باری باری سب کی باری آ جائے گی۔ کوئی اگر سمجھے کہ ہم ایٹمی ملک ہیں تو یہ ایٹمی ملک نہ تمہیں بچا سکے گا، ہم تو اپنی روٹی نہیں پوری کر سکیں گے۔ شرم آتی ہے کہ ہم 3 ارب روپیہ ان سے لیتے ہیں IMF سے، اور 24 ارب روپیہ ان کے 27 ارب روپیہ ہم واپس کرنا ہے۔ خدا کا خوف کرو حکمرانوں، کس دلدل میں دھانس رہے ہو، اور آج بھی ہوش کر لو اور اپنے آپ کو بچا لو، ورنہ یہ ملک پاکستان جس کی طرف پورے مسلمان 2 ارب سے زائد مسلمانوں کی نظریں لگی ہوئی ہیں کہ یہ اٹھے، لیکن ہم تو پتہ نہیں پہلے ہی بک چکے ہیں۔ شاید ہم سب، ہمارے اہل اقتدار اپنے حوث اور اقتدار کی لالچ میں بک چکے ہیں، ہم نے اپنے ضمیروں کو بیچ دیا ہے۔ پاکستانیوں اور مسلمانوں، خدا کے لیے اٹھ جاؤ، ورنہ روز قیامت پر باری باری تو آپ کی بھی آنی ہے، اور اصل نظر تو آپ پر ہے۔ وہ تو آپ کے لیے بھی ایک نمونہ اللہ تعالیٰ پیش کر رہا ہے کہ قربانیاں دو، اللہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ، وقت اور بڑا آسان ہے اللہ کی راہ میں شہادت حاصل کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے سنتا رہا ہوں کہ شہادت کے وقت صرف چونٹی کے کاٹنے کے برابر تکلیف ہوتی ہے۔
یہ ابھی 2 روز پہلے میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں ایک بگدے تھے جس سے ہڈیاں کاٹتے ہیں گوشت کی، میں کوئی گوشت کاٹ رہا تھا تو میں بالکل اپنے دھیان میں تھا، لیکن وہ بگدہ جو تھا وہ میری انگلی کی طرف چلا گیا۔ اللہ کو شاید یہی منظور تھا، اس سے میری تھوڑی سی انگلی کی آگے کی پور کٹ گئی۔ مجھے بالکل احساس بھی نہیں ہوا کہ میری انگلی کٹ چکی ہے۔ بعد میں جب خون نکلا تو مجھے محسوس ہوا کہ میری انگلی کٹ چکی ہے۔ تو مجھے یہ احساس ہوا کہ واقعی جب کوئی شہید ہوتا ہے، شاید یہ وہ جو جذبہ تھا میرا جہاد اور شہادت کا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے طور پر مجھے دکھایا کہ جب انسان شہید ہوتا ہے تو اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اسے فوراً اپنی آغوش میں لے لیتا ہے۔ اور چند سیکنڈ کی جو چیمٹی کے کاٹنے کی بات سچی ہے۔ اللہ کے بندو، اٹھو، آج بھی جہاد کے لیے اٹھو اور شہادت کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کر دو، کیونکہ یہی زندگی ہے۔ یہ ایک سانس کا فرق ہے، اگر چل رہا ہے تو یہ جہان ہے، اور جس دن وہ سانس رک گیا تو دوسرا جہان ہے، اور وہ وقت سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ اس بات پر پھر بھی بات کریں گے آج، کیونکہ میرا جس بات میں نے جو بات کہنی تھی کہہ دی ہے، باقی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔